بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے بھائیوں، رمضان آ گیا۔ کیا آ گیا؟ اللہ کو لینے کا مہینہ آ گیا۔ دن کو پانی پینے کی عادت ہوتی ہے، اب نہیں پی سکتے کیونکہ میرے اللہ نے کہا نہیں پینا، میں شام کو پلاؤں گا، شام کو کھلاؤں گا، ابھی چھوڑ دے۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، گالی نہ دیں، غلط نہ بولیں، غلط نہ سنیں، غلط نہ تولیں، غلط نہ دیکھیں۔ ایک ہوتا ہے صوم اور ایک ہوتا ہے صیام۔ قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے یا اور واو سے۔ تھوڑا بہت فرق ہے۔ صوم کھانا پینا بند، صیام سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کا روزہ۔ دماغ غلط نہیں سوچ رہا کہ روزہ ہے، روزہ یہ نہیں کہ روٹی نہیں کھانی، پانی نہیں پینا۔ دماغ کا روزہ غلط نہ سوچے۔ آنکھ کا روزہ بے حیا نہیں ہوگی۔ جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ جس کی آنکھ میں حیا کی صلائی سرما آ جائے، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ کانوں کا روزہ گانا نہیں سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے۔ زبان کا روزہ کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، جھوٹ نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، بہتان نہیں، لگائی بجائی نہیں۔ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ الگ، کھانے پینے کا الگ۔ سینے کا روزہ بغض نہیں، دل کا روزہ نفاق نہیں، پیٹ کا روزہ حرام لقمہ نہ جائے، ہاتھوں کا روزہ غلط نہ تولے، غلط فائل سائن نہیں کرنی، رشوت نہیں لینی، ملاوٹ نہیں کرنی۔ ہاتھ کا روزہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، سونے چاندی میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ ہاتھوں کا روزہ تھپڑ نہیں مارنا، لاٹھی نہیں مارنا، ظلم نہیں کرنا۔ پاؤں کا روزہ تکبر سے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا، عجب سے نہیں چلنا، اترا کے نہیں چلنا، گھمنڈ سے نہیں چلنا۔ پورے وجود کا روزہ عورت کا روزہ جسم نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، چہرہ چھپ جائے، لباس میں چھپ جائے، پوری وجود کا روزہ۔ ایسا روزہ جس نے رکھا، جس مرد عورت نے رکھا، مبارک ہو، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ ملا، اس کے خزانے ملے، اللہ ملا، اس کی جنت ملی، اس کی رحمتیں ملی، اس کی برکتیں ملی، اس کی رضا ملی تو بیماریاں دور ہوئیں، نفرتیں ختم ہوئیں، اللہ ملا تو بغض دور۔ اللہ کو پانے کا مہینہ۔ آؤ میرے ساتھیوں، روزہ رکھیں، پیاسے نہ گھبراؤ، بھوک سے نہ گھبراؤ۔ میرے نبی کی اولاد میں 72 گھنٹے پیاس آئی، 72 گھنٹے پانی کا قطرہ نہ معصوم بچوں کے منہ میں گیا نہ بڑوں کے، اور تم تو 16 گھنٹے کے بعد پانی پیو گے، روٹی کھاؤ گے۔ 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ہم روزہ رکھیں گے، اللہ ملے گا، تراویح پڑھیں گے، اللہ ملے گا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ بناؤ، آنکھیں روزہ رکھیں، دماغ روزہ رکھے، یہ ہونٹ روزہ رکھیں، یہ دل، یہ سینہ، یہ شہوت، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ کمائی، یہ ترازو، یہ تجارت، یہ فائل، یہ سائن، ہر شے روزہ رکھے تو اللہ آپ کا ہو گیا، اور اللہ کے نبی کو ساتھ لے لو، اس دل کو دھو دو، اس دل کو صاف کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت غور سے سننا، یہ داڑھی بھی سنت، یہ سرما بھی سنت، یہ پگڑی بھی سنت، یہ سفید لباس بھی سنت، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہونا بھی سنت، دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت، سیدھی کرواٹ سونا بھی سنت، مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا بھی سنت، مسجد سے الٹے پاؤں سے نکلنا بھی سنت۔ بے شمار سنتے ہیں میری نبی کی زندگی کی، لیکن جسے عظیم الشان سنت کہا وہ ایک ہی ہے۔ اور بھی ہوں گی، سب ہی عظیم الشان سنتیں ہیں، لیکن میرے نبی نے جسے خود عظیم الشان سنت کہا، اے میرے بیٹے انس، صبح و شام اپنے دل کو صاف رکھ، کسی سے بغض نہ رکھ، کسی سے حسد نہ رکھ، کسی سے کینہ نہ رکھ، کسی پہ گلہ نہ رکھ، کسی پہ رنج نہ رکھ، کسی کے ساتھ نفرت نہ کر، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کر۔ اے میرے بیٹے انس، اپنے اس دل کو تمام انسانوں کے بغض سے پاک کر دے۔ لوگ کیا کہتے؟ نہیں جی، اس نے میرے ساتھ بہت گندا کیا، میں نے معاف نہیں کرنا، میں نے بدلہ لینا ہے، بدلہ نہ لیا تو سکون نہیں آئے گا، میں نے اسے نہیں چھوڑنا، میری ہر چیز بک جائے۔ یہ سب شیطانی جملے ہیں، خدا کے واسطے معاف کرو، دل کو دھو دو۔ یہ میرے نبی کی عظیم الشان سنت اور اس پر خوشخبری، میرے بیٹے انس، جو اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا،
اور جو مجھ سے پیار کرے گا ہاتھوں کو جوڑ کر یوں کہا میرے ساتھ جنت میں ہو جائے گا۔ دل صاف کرو۔ ایک حدیث سناتی ہوں، دل کی صفائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں ہیں، دروازہ مسجد نبوی۔ آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ ایک انصاری صحابی ادھیڑ عمر، کالی سفید داڑھی، ہاتھ میں جوتا، وضو کا پانی تازہ داڑھی سے گر رہا۔ اگلے دن وہی وقت میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کل والے صحابی، کل والا حلیہ۔ اگلا دن وہی وقت آپ نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ وہی صحابی، وہی حلیہ، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا تازہ پانی۔ اس مجلس میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے ہیں۔ ساری رات نفل، سارا سال روزہ اور دن رات میں ایک قرآن کا ختم۔ سال میں صرف 2 روزے نہیں رکھنے، 2 عید بس۔ سارا سال روزہ۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اس بات پر زبردستی کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ چھوڑو، اس بات پر تیار کیا۔ 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہ کرو، اس پہ تیار کیا زبردستی۔ ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے جو اسے جنت کی بشارت ملی۔ 24 گھنٹے کا جتنا بھی دورانیہ ہے وہ تو میں نے عبادت سے بھر دیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی 25 گھنٹے ہیں جو 1 گھنٹہ مجھ سے زیادہ عبادت کر رہا ہے۔ پہنچ گئے اس کے گھر۔ چاچا السلام علیکم۔ جی بھتیجے وعلیکم السلام۔ چاچا ابا جی ناراض ہو گئے ہیں، میں 2-4 دن ان سے چھپ کے رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہراؤ گے؟ کہا بھتیجے جس وقت مرضی آؤ، جس وقت مرضی جاؤ، اپنا گھر ہے۔ ارادہ تھا رات کو دیکھوں گا کیا کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھی اور چادر اوڑھی اور یوں آنکھ کے پاس سے چادر میں سوراخ کر کے لیٹ گئے کہ دیکھوں گا کہ یہ چاچا جی کیا کرتے ہیں۔ چاچا جی آئے، سونے کی دعا پڑھی اور لیٹ گئے۔ جوں لیٹے فجر کی اذان پہ اٹھے۔ عبداللہ بن عمر تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ساری رات سوتے گزر گئی، 2 نفل بھی نہیں پڑھے۔ کہا شاید آج طبیعت خراب ہو، نہیں پڑھی، کل دیکھوں گا۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ جوں وہ عشاء کے بعد سوئے، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ عبداللہ بن عمر کا تو دماغ چکر کھانے لگا کہ یہ چکر کیا ہے۔ اس زمانے منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، ڈر کی وجہ سے کہ پکڑے نہ جائیں۔ یہ جنتی ہو کے تہجد کے 2 نفل تک نہیں پڑھتے، وہ ہل کے رہ گئے۔ کہا آج رات دیکھ کے جاؤں گا کہ چکر کیا ہے، آج انہوں نے کوئی نیا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر رات ہوئی، آپ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ پھر وہی ہوا، وہ آئے، سونے کی دعا پڑھی اور سو گئے۔ جوں سوئے، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اس وقت وہ چپ نہیں رہ سکے۔ کہا چاچا جی ایک بات پوچھوں، آپ ہیں کون؟ کہا کیوں بیٹے کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے 3 دن سنا اللہ کے نبی نے کہا کہ جنتی آ رہا ہے اور تم آئے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا جنتی آ رہا ہے، پھر تم آئے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا جنتی آ رہا ہے اور پھر تم آئے۔ میں نے تو 3 راتیں آپ کو دیکھا، آپ تو 2 نفل بھی نہیں پڑھتے، تو آپ کو جنت کیسے مل گئی؟ حیران پریشان کہنے لگے بھتیجے جو دیکھا ہے وہی ہے میرے پاس، اور کچھ نہیں۔ اچھا اب اللہ کے نبی تو سچے، وہ بات تو غلط ہو نہیں سکتی، لہٰذا اپنی عقل کو ملامت کر رہے ہیں کہ تیری سمجھ میں بات آئی نہیں، بات سچی ہے لیکن تیرے گلے سے نہیں اتر رہی۔ عجیب نظر آیا نا کہ صحابہ اور 3 دن جنت کی بشارت، 2 نفل نہیں پڑھے ساری رات۔ جب وہ مڑے اور دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بھتیجے ادھر آؤ، ادھر آؤ، اب میں تمہیں اندر کی بات بتاؤں۔ دل پہ ہاتھ رکھا اور کہا یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میرا دل سب سے صاف ہے۔ اب عبداللہ بن عمر نے کہا ہاذا ہوا، یہی ہے جس نے آپ کو زندگی میں جنتی بنا دیا ہے۔ 2 باتیں کہیں بھتیجے، ایک تو میرے دل میں کوئی بغض نہیں، کوئی کھوٹ نہیں، کچھ نہیں، خالی ہے، بالکل کورا ہے یہ دل۔ دوسرا اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا۔ اب اس کا ری ایکشن عبداللہ بن عمر ہاذا ہوا، اچھل گئے، یہی ہے جس سے آپ جنتی بن گئے۔ اور آگے کہا پر یہ کرے کون؟ آپ کر لو، ساری رات سو، فرض نماز پڑھو، حرام نہ کھاؤ، کبیرہ گناہ نہ کرو، ہو جائے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ میں تمہیں عذاب دے کے خوش نہیں ہوں، تم توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میرے نبی نے کہا 70 دفعہ توبہ توڑو دن میں اور 70 دفعہ توبہ کرو تو اللہ ہر دفعہ معاف کرے گا۔ گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو۔ ہاں وہ بھی انسان نہیں جو اڑ جائے، کیا ہو گیا رشوت لے لی،
کیا ہو گیا زنا کیا، کیا ہو گیا شراب پی تو کیا ہو گیا، یہ خطرناک کیس ہیں، کفر سے بھی زیادہ خطرناک کیس۔ لیکن اگر وہ ساری زمین گناہ سے بھر دے اور آسمان کی چھت سے گناہ لگا دے اور نادم ہو کر ایک دفعہ کہہ دے اللہ سائیں معاف کر دے، اللہ کی قسم زمین سے لے کر آسمان تک گناہ اللہ ایک بول پہ یوں معاف کر دیتا ہے کہ جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ باقی نہیں چھوڑتا، کہتا جاؤ معاف کیا۔ روزہ بناؤ دل کو صاف کرنے کے ساتھ، میرے نبی بھی ساتھ، اللہ بھی ساتھ، رات کی تراویح، قرآن پڑھو۔ 1 مہینہ کمروں میں بند ہو جاؤ، کام پہ جاؤ واپس کمرے میں، ٹی وی بند کر دو، قرآن پڑھو۔ میرے دیس کے تاجر نے ذخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، مصنوعی مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری کی، اللہ کی رحمت کی ناقدری کی۔ ایک روزے والے کو سستا سودا دے دو، اللہ کی قسم اللہ تمہاری 11 پشتوں کو سنوار دے گا۔ روزے کو پیسہ بنانے کا مہینہ نہ بناؤ، روزے کو جنت کمانے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا، اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا مہینہ بناؤ۔ کسی سے ناراض ہو صلح کر لو، میرے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی گالی دے تو اسے کہو میں گالی نہیں دیتا، میرا روزہ ہے۔ اپنے روزے کو حسین بناؤ، دل کو صاف کرو، کھانے کھلاؤ، افطاریاں کراؤ، زکوٰۃ دو۔ مالداروں کو کہتی ہوں زکوٰۃ دو، کیونکہ جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، زکوٰۃ دو۔ ایک عجب فضیلت سناؤں، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب، جو تیری امت میں زکوٰۃ ادا کرے آپ ان پر درود بھیجیں، وصلی علیہم، یہاں صلی سے مراد دعا ہے، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ میرا رب غریبوں کے دل میں بستا ہے، میرے رب نے کہا میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا اے میرے نبی، قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ آپ نے کہا کہ میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا۔ ایک دوسرے کو معاف کر کے اپنے دل صاف کر لو۔ اس مبارک مہینے کے صدقے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔